बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू मुहम्मद और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद था। आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी शहरबानो था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बाज़ रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुल अव्वल और बाज़ रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुस सानी को हुई, जबकि साल विलादत 38 हिजरी था और उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा जान हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम आलम इस्लाम के खलीफा थे। आपका नाम आपके दादा के नाम पर अली रखा गया, जबकि कुनियत अबू अल हसन और अबू अल कासिम रखी गई। विलादत के चंद दिन बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी खाला गेहान बानो जो मोहम्मद बिन अबी बकर की जोजा थीं और उन्होंने अपने शौहर मोहम्मद बिन अबी बकर के इंतकाल के बाद शादी नहीं की थी, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परवरिश फरमाई। 2 साल की उम्र में आपके दादा हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़ुहद व तक़वा मशहूर था। वज़ू के वक्त आपका रंग जर्द हो जाता था। पूछा गया तो फरमाया, मेरा तसव्वुर कामिल अपने खालिक व माबूद की तरफ होता है और उसके जलाल और रोब से मेरी ये हालत हो जाती है। नमाज की हालत ये थी कि पाँव खड़े रहने से सूज जाते और रात भर जागने की वजह से रंग जर्द हो जाता। नमाज के वक्त आपका जिस्म लर्ज़ाए बरांदाम होता। सजदों की कसरत की वजह से आपका नाम सैयदुस साजिदीन और सज्जाद पड़ गया था। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि एक दफ़ा किसी शख्स ने आपके सामने आपकी बुराई की मगर आप खामोश रहे, तो उस शख्स ने कहा कि ए अली इब्ने हुसैन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाहिलों की बात की परवाह न करो और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। एक शामी ने हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम को आपके सामने गालियां दी, तो आपने फरमाया, ए शख्स, तू मुसाफिर मालूम होता है, अगर कोई हाजत है तो बता। इस पर वो शख्स सख्त शर्मिंदा होकर चला गया। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी सन 57 हिजरी में आपके चचा हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आपके 11 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैद शहीद मशहूर हैं। वाक़या करबला 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आया। 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने वालिद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए और 8 ज़िलहज सन 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज को उम्रा से बदल कर आज़िम सूए करबला हुए, तो इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके हमरा थे। करबला आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप इंतहाई बीमार हो गए, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को गशी की हालत तारी थी। इसलिए आप इस काबिल न थे कि मैदान में जाकर दर्जा शहादत पर फायज होते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 61 हिजरी में आशूर के दिन इमामत की अजीम जिम्मेदारियां अपने कांधों पर संभाल लीं। 10 मुहर्रम की शाम को यजीदी फौज ने अहले बैत अतहार के तमाम खैमों को आग लगा दी। तमाम खवातीन को एक खैमे से दूसरे खैमे में जाना पड़ा। बिलाखिर इमाम वक्त के हुक्म पर अपने आप को बचाने की खातिर अहले बैत अतहार की खवातीन खैमों से बाहर आ गईं। उसके बाद तो जुल्म की इंतहा हो गई। 11 मुहर्रम को आपके अहले हरम को बेकुजावा ऊँटों पर सवार किया गया
اور امام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ امام زین العابدین کو اس بات کا سب سے زیادہ قلق تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر مرتد یزید ابن معاویہ لعین کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ آذان دے، امام خاموش ہو جائیں۔ اگر آذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ آذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر آذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین امام سجاد امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے۔ تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان ابن الحکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا۔
حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشیں تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے امام زین العابدین کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔